بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ موجودہ دور کے اندر ہر طرف سے اسلام پر، اسلامی اقدار پر حملہ آور ہونے کی سر توڑ کوشش ہو رہی ہے، عالم کفر کی طرف سے، عالمی طاقتیں جو ہیں ان کی طرف سے، نظریاتی طور پر، ظاہری طور پر اور خفیہ طور پر اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی نظریات پر، اسلامی عقائد پر اور جو ضروریات دین ہیں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا پسندیدہ دین ہے۔ ہماری بداعمالیوں اور بے عملیوں کی وجہ سے دین اسلام پر مشکل وقت آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے ایمان کو آج بھی مضبوط کر لیں، اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں، اسلامی جو اقدار ہیں، جو اسلامی نظریات ہیں، جو اسلامی عقائد ہیں، عقائد کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اگر ہم دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو پھر عالم کفر جتنی مرضی سازشیں کر لے وہ اسلام کو دبا نہیں سکتا۔ دین اسلام پر جو مشکل وقت آیا ہے یا ماضی میں بھی آتا رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اسلام کے ماننے والے جب آپ دین سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل نہیں کرتے، اپنی زندگی دین کے مطابق بسر نہیں کرتے، غیروں کے طور طریقے کو اپنا لیتے ہیں۔ مغرب اور عالم کفر اور یہود و نصارہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، باقی ان کا کوئی عمل بھی اسلام کے مطابق نہ رہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سچی خبر بھی عطا فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت قریب ہونا شروع ہو جائے گی، قرب قیامت کا زمانہ آ جائے گا، تو فرمایا اس وقت لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ فرمایا جب قرب قیامت کا زمانہ آ جائے گا تو فرمایا اس وقت جو مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، ان میں سے دو بڑی خرابیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ صرف نام کا اسلام رہ جائے گا، مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا۔ وہ کلمہ تو پڑھتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کے قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگا۔ حقیقی مسلمان تو وہی ہے نا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ ہے حقیقی مسلمان۔ لیکن جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اسلام کو
اپنی زندگی کے اندر داخل نہ ہونے دے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن بھی کیا فرماتا ہے؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہم اسلام کو صرف یہ گلے سے اوپر اوپر تک، زبان تک محدود کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اسلام کو لاگو نہیں کرتے۔ تو یہی آقا نے فرمایا کہ اسلام صرف نام کا اسلام رہ جائے گا، مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن مقدس یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے، یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک نصاب ہے ہمارے لیے۔ زندگی کے اندر معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر یہ قرآن مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن سے نور ملتا ہے، قرآن سے ہدایت ملتی ہے، قرآن سے روشنی ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کو صحیح معنوں کے اندر اس کو پڑھیں تو، لیکن ہم قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں صرف رسم کے طور پر، ہم نے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے رحمت کے اور حکمت کے خزانے کھول دے گا۔ لیکن ہم قرآن کو صرف رسمی طور پر پڑھتے ہیں، کبھی دل کیا تو صبح کھول کر ایک آدھا صفحہ جو ہے وہ اس کی تلاوت کر لی، کوئی فوت ہو گیا اس کے گلدستے پر گئے تو وہاں اگر کسی نے سپارے کھول کر رکھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سپارہ پکڑا اور چند صفحات جو ہیں ان کی تلاوت کر لی۔ مگر ہم قرآن مقدس جو حقیقی مقصد لے کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قرآن مقدس کو لے کر دنیا کے اندر اس کا پیغام جو پھیلایا وہ تھا کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، لیکن قرآن ایک رسمی طور پر ہمارے اندر باقی رہ گیا۔ تو عالم کفر یہود و نصارہ اس کی منشا یہی ہے، وہ چاہتا یہی ہے کہ یہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے، جب اسلام کے ماننے والے اسلام پر عمل نہیں کریں گے، اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو پھر اسلام کمزور ہو جائے گا، پھر اسلام کمزور ہو جائے گا۔ لیکن اگر صحیح اسلام کے ماننے والے ہوں تو اگرچہ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں تو کفر کو جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم کثرت کے ساتھ ہونے کے باوجود عالم کفر سے دبے ہوئے ہیں، کفر ہم پر مسلط ہے۔ یہود و نصارہ ان کی اقدار جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہو چکی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر شامل ہو چکی ہیں۔ تو اسلام کی ایک خوبصورت جو اقداروں میں سے قدر ہے جس کا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، وہ ہے اسلام کے اندر نکاح کرنا۔
یہ رب العالمین حکم الحاکمین کا نظام ہے. اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، نسل انسانی کو آگے پھیلانے کے لیے رب العالمین حکم الحاکمین نے یہ ایک نظام اور ایک قانون بنایا کہ صنف مخالف کے درمیان جو ہے وہ ایک رشتہ قائم کیا جس کو جو ہے وہ نکاح کہتے ہیں. نکاح کائنات کے اندر جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا وہ رشتہ نکاح کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ تھا. کیونکہ جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت حوا کو تخلیق فرمایا، تو ابو البشر جناب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا، یہ پہلے دو انسان، ان کے درمیان جو ایک رشتہ اور ایک تعلق قائم کیا گیا وہ میاں بیوی کا رشتہ، نکاح کا رشتہ. یعنی اس کائنات کی ابتدا کے اندر جو سب سے پہلے رشتہ جو قائم کیا گیا وہ تھا نکاح کا رشتہ اور میاں بیوی کا رشتہ. یہ ماں باپ کا رشتہ بعد کے اندر جب ان کی اولاد ہوئی تو بیٹے کا بیٹی کا رشتہ، یہ بعد کے اندر باقی رشتے جو ہیں وہ سب سے پہلا جو رشتہ کائنات کے اندر انسانوں کے درمیان جو ہے، کائنات کے پہلے دو انسان، پہلے دو بشر جن کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین تخلیق فرمایا، ابو البشر جناب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اما حوا، تو ان کے درمیان جو پہلا رشتہ تھا وہ تھا نکاح کا رشتہ اور میاں بیوی کا رشتہ. اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے یہ ایک نظام رکھا کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ نکاح کرنا، اور یہ صرف اسلام کے اندر نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی اقوام ہیں، ان میں جو بھی مہذب، باشعور اور باحیا قومیں ہیں، ان کے درمیان مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ قائم کیا جاتا ہے وہ ایک شادی اور بیاہ کا رشتہ ہے. کوئی بھی مہذب قوم، کوئی بھی مہذب معاشرہ، کوئی بھی باحیا قوم، کوئی بھی باحیا معاشرہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اس کے اندر مرد اور عورت کے درمیان رشتہ جو قائم کیا جاتا ہے وہ شادی اور بیاہ کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے. طریقہ کار مختلف ہے، اسلام کا طریقہ اور ہے، ہندو کا طریقہ اور ہے، کرسچن کا طریقہ اور ہے، ہر مذہب کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن ایک اصول رائج ہے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان ایک رشتہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے وہ شادی اور بیاہ کا جو ہے وہ بندھن باندھنا ضروری ہے. اسلام نے اس کو نکاح سے تعبیر کیا. کوئی بھی قوم جو ہے، مہذب قوم، کوئی بھی مذہب مرد اور عورت کے درمیان بغیر نکاح کے تعلق کو پسند نہیں کرتا. مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے وہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی اور بیاہ کے کوئی بھی مہذب قوم، مہذب معاشرہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبات کے اندر جو ہے وہ نکاح کی، شادی کی ترغیب دلائی، حکم ارشاد فرمایا.
اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی شادیاں کی، اولادیں ہوئیں، تبھی تو یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ یہ انسانی جو مخلوقات ہیں، انسانی نسل جو ہے، اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس تعلق اور کس بیس کی بنیاد پر ہے؟ وہ ہے نکاح اور شادی۔ تو جس طرح دیگر مہذب قومیں بھی نکاح کے بغیر مرد اور عورت کے تعلق کو پسند نہیں کرتی، اچھا نہیں سمجھتی، اس کو معیوب سمجھتی ہیں، اسی طرح اسلام بھی اس تعلق کو، مرد اور عورت کے تعلق کو بغیر نکاح کے ناپسند فرماتا ہے، سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اور اسلام نے اس کے اندر سزائیں رکھی ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت بغیر نکاح کے آپس کے اندر تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جائے، جو اسلام نے حد مقرر کی ہے۔ تو نکاح کرنا یہ دو افراد کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، اور بعض اوقات دو ملکوں کے درمیان جو ہے، یہ ایک تعلق کو مضبوط کرنے، آپس میں پیار اور محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح اور شادی خاندان کے بڑھنے اور پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ اور جب نکاح ہوتا ہے، مرد اور عورت وہ زندگی کے دو ساتھی بن جاتے ہیں۔ اللہ نے مرد کے ذمے کچھ اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں، عورت کے ذمے اور ڈیوٹی لگائی ہے۔ مرد کا کام ہے باہر کے کام کاج کرنا، عورت کو کھانا مہیا کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اور عورت کا کام ہے گھر کے اندر رہ کر گھر کے کام کاج کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اور ہر طریقے سے جو ہے وہ اس کی خدمت کو بجا لانا۔ یہ عورت کے ذمے کام۔ اس سے ان کے درمیان محبت بھی بڑھتی ہے، ان کے درمیان پیار بڑھتا ہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی اس نکاح کو، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے بھی محبت اور پیار کا ذریعہ بیان کیا ہے، سکون کا ذریعہ۔ یہ قرآن مقدس ہے، 21واں پارہ ہے، سورہ روم ہے، اس کی آیت نمبر ہے 21۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے، یعنی اس رب العالمین احکم الحاکمین نے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، ایک مرد بنایا، ایک عورت بنائی۔ من انفسکم ازواجا، اور یہ کس لیے بنائے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، ان سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور فرمایا اس کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر آپس میں محبت اور رحمت کو پیدا فرمایا۔ یعنی مرد اور عورت کا جو تعلق ہے، نکاح کا، شادی کا تعلق، یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت قرار دیا۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا نام جو ہے وہ اسلام نے نکاح رکھا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا نام جو اسلام نے جو طریقہ دیا ہے، جو نظام دیا ہے، وہ ہے نکاح کا، کہ مرد اور عورت آپس میں جو تعلق رکھیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وہ نکاح کے ذریعے حلال ہے، نکاح کے ذریعے
ثواب کا کام ہے، نکاح کے ذریعے سکون کا ذریعہ ہے، لیکن اگر عورت اور مرد بغیر نکاح کے آپس کے اندر تعلق رکھتے ہیں تو یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق 11 نکاح فرمائے۔ 11 نکاح خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، اور اپنے غلاموں کو بھی، اپنی امت کو بھی نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضرت عثمان بن مظعون ان کا نام ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں بغیر نکاح کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، یعنی شادی ان چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، میں اس سے ہٹ کر آزاد زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں آپ میں یہ اپنی خواہش پیش کی کہ میں نکاح کے بغیر زندگی، یعنی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں آزاد اور اکیلا زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ردا رسول اللہ علی عثمان بن مظعون التبتل، آقا نے ان کو وہ دنیا سے الگ رہنا جو تھا، آزاد زندگی بسر کرنا، اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور نکاح کرنا یہ بعض اوقات انسان کی تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ بندہ اگر تنگ دست ہے، اس کے پاس رزق کی کمی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، جاء رجل، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فاقہ کا شکار ہوں، یشکو الیہ الفاقہ، شکایت کی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کبھی کھانے کو ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، میں فاقوں میں مبتلا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، جب اس نے شکایت کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے فاقے کی تنگ دستی کی، فَأَمَرَهُ أَن يُتَزَوَّجْ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، جا نکاح کر لے، جا شادی کر لے، اللہ تیری تنگ دستی کو دور فرما دے گا، تو شادی کر لے، تیرے فاقے دور ہو جائیں گے۔ یعنی جب بندہ تنگ دست ہو، فقیر ہو، شادی کرے گا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ تو آقا نے فرمایا اگر تو تنگ دستی کی شکایت لے کر آیا ہے، فاقے کی شکایت لے کر آیا ہے، جا شادی کر لے، جا نکاح کر لے، اللہ تیری تنگ دستی کو دور فرما دے گا، اللہ تیری تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔
یعنی نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ ایک تو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، خاندان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرنا ہے، نکاح کرنا اور شادی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کثرت کے ساتھ اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ یتزوج، فرمایا جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت، استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، وہ شادی ضرور کرے، وہ نکاح اور شادی ضرور کرے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، جب تم نکاح کرو گے، تم شادی کرو گے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ تمہاری نکاح کو بھی، تمہاری نکاح جو ہے اس کو بھی پاکیزہ کر دے گا، اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ فرما دے گا، تمہاری عزت کو بھی بچا لے گا، عزت و عصمت تمہاری جو ہے اس کو بھی بچائے گا، اور نکاح کرنا تمہاری نگاہوں کو بھی پاکیزہ کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فرمایا پھر تم روزے رکھنا شروع کر دو، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، فرمایا یہ روزہ رکھنا تمہاری شہوت کو کم کر دے گا۔ یعنی نوجوانوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو بچانے، اپنی عزت کو بچانے اور گناہ سے بچنے کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ نکاح کرو۔ ہاں اگر نکاح نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو استطاعت سے مراد یہاں مالی استطاعت نہیں ہے، مالی استطاعت تو پہلے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم تنگ دست ہو تو نکاح کرو، اسباب نہیں ہے ایسے کوئی نکاح کے، تو پھر فرمایا کہ پھر تم روزے رکھو، اس سے تمہاری شہوت کم ہو جائے گی۔ یعنی اسلام میں نکاح کرنا، اور پھر یہ نکاح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق 11 نکاح فرمائے، اور آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری اس سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ انسان کا، بندہ مومن کا آدھا دین بچاتا ہے، آدھا دین ہے نکاح کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، باقی آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ نکاح کرنا آدھا دین ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آقا نے فرمایا جس کے گھر اولاد پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اولاد پیدا ہو، تو سب سے پہلے ہے کہ وہ اپنی اولاد کا، اپنے اس بچے کا اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ اگر والدین کے حقوق ہیں تو والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، اور بعض روایات میں اس سے پہلا حق ہے کہ ان کے لیے ماں بھی اچھی تلاش کرے۔ تو پیدائش کے بعد جو ہے وہ پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، اور آقا نے فرمایا پھر اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اور پھر جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے۔ اور اگر جوان ہو جائے اولاد، وسائل موجود ہوں، اس کے باوجود اگر باپ اپنی اولاد کی شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، صرف اس بات پر کہ میں امیر ہوں تو مجھے کوئی امیر رشتہ جو ملے گا تو پھر میں اپنے بچے یا بچے کی شادی کروں گا، کوئی اچھا خاندان ملے گا تو پھر میں شادی کروں گا، اس وجہ سے کوئی شرعی عذر پیش نہیں ہوتا
یہ دنیاوی لحاظ سے وہ اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا اگر اولاد گناہ میں مبتلا ہو جائے گی تو اس اولاد کا گناہ جو ہے وہ باپ کے سر پر ہوگا۔ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، اس کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، پھر اولاد جب وہ جوان جو ہے وہ اس کو اپنی اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ نہیں ملتا تو ناجائز راستے کو وہ اپناتا ہے۔ پہلے تو آقا نے فرمایا کہ نکاح کرو، اگر استطاعت نہیں رکھتے روزے رکھو، جوانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، لیکن وسائل بھی ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے باپ کے پاس، اگر خود اپنے پاس وسائل ہیں تو پھر خود نکاح کرے، لیکن اگر باپ کے انڈر ہے اور باپ کے پاس وسائل ہے لیکن صرف وہ کہ مجھے خاندان کوئی مل جائے، مجھے پڑھی لکھی جو ہے وہ بہو مل جائے، تلاش تو ہر بندے کی ہوتی ہے اچھے کی طرف، لیکن صرف اس وجہ سے شادی نہ کرنا کہ میں امیر ہوں، مجھے کوئی امیر ملے گا تو میں شادی کروں گا، تو فرمایا اس وجہ سے اگر دیر کرے گا، اولاد کی شادی نہیں کرے گا، اولاد کی نکاح نہیں کرے گا، تو اولاد اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے گی تو اس کا جو ہے وہ وبال باپ کے اوپر بھی۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنا ضروری ہے اس جو ہے وہ انسانی بقا کے لیے۔ لیکن میں نے سب سے پہلے ابتدا میں یہ عرض کیا کہ اسلام کی ہر اقدار پر کفر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک بیان آیا، وہ ملالہ یوسفزئی جو اس ملک کی بدنامی کا بھی باعث ہے اور اسلام کی بدنامی کا بھی باعث ہے، اس کا بیان ہے جی یہ نکاح کرنے کے لیے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت ہے، وہ سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پارٹنرشپ کے طور پر بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ سوچ مغرب کی ہے، یہ سوچ جو ہے یہ یورپ کی ہے، یہ سوچ جو ہے وہ لبرل لوگوں کی ہے، لیکن وہ بظاہر مسلمان، خود کو مسلمان کہلوانے والی، اس کے ماں باپ مسلمان، لیکن وہ یورپ کے رنگ میں ایسے رنگ گئے کہ اب وہ اسلام کے خلاف بات کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ اسلام تو یہی چاہتا ہے، وہ اس ایسے لوگوں کو وہ اعلی کار بناتا ہے، اور اعلی کار بنا کر اسلام کے خلاف بیان بازی اور اسلام کے خلاف۔ تو نکاح کرنا، نکاح کے بغیر جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پارٹنر کے طور پر بھی تو ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں، وہ پارٹنر کے طور پر زندگی بسر کرنا اس کو کوئی بھی مہذب قوم پسند نہیں کرتی۔ اسلام تو بالکل ہی اس کو پسند نہیں کرتا۔ میاں بیوی کو، مرد اور عورت کو، لڑکے اور لڑکی کو اگر ایک ساتھ رہنا ہے تو اس کے لیے اسلام راستہ دکھاتا ہے کہ وہ آپس میں نکاح کر کے زندگی بسر کرے۔ تو نکاح تو والدین سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یہ ہیں کہ اولاد جوان ہو جائے تو اولاد کی شادی جو ہے وہ جلدی سے جلدی کرنی چاہیے، تاکہ اولاد جو ہے وہ جوان ہو کر کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور آج کا تو مغرب جو ہے وہ ہر انداز سے ہمارے اوپر حاوی ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اور گناہ کے بے شمار راستے جو ہیں وہ نوجوانوں کے لیے کھلے ہیں۔ اس لیے جو ہے اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اس طرف توجہ کریں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ شادی کرتا ہے تو 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ کسی عورت سے شادی کرتے ہوئے بندہ 4 چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک فرمایا لمالہا، مالدار شادی کر رہی ہوتے جا کچھ چنگے کھاندے پیندے لوگ، امیر کبیر لوگ، مال کو دیکھا جاتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا لمالہا، مال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا ولحسبہا، خاندان، اچھا خاندان، کوئی ملک ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی فلاں ہو، فلاں ہو، اس خاندان میں شادی کروں۔ اور تیسرا فرمایا ولجمالہا، خوبصورت عورت کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔
اور چوتھا فرمایا والے دین ہا، اس کا دین دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ ہم پہلے مال کی طرف تو توجہ کرتے ہیں، خاندان کی طرف تو توجہ کرتے ہیں، حسن و جمال کی طرف تو توجہ کرتے ہیں، لیکن ہم دین کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، فرمایا شادی کرنی ہے تو دین دیکھ کر شادی کرو، دین دیکھ کر۔ آج مذہبی گھرانوں میں لوگ شادی کرنا پسند ہی نہیں کرتے، پڑھی لکھی جو دین پڑھی ہوئی بچی ہو اس کو پسند نہیں کرتے، خوبصورت ہو، مال اس کے پاس اچھا ہو، اچھا خاندان ہو، اس باتوں سے نکلیں۔ اگر کوئی دینی لحاظ سے چاہے اس کی خوبصورتی کم ہی کیوں نہ ہو، اس کا مال کم ہی کیوں نہ ہو، کسی ماڑے گھر کی کیوں نہ ہو، ایسی عورتوں سے شادی کریں، گھر جو ہے وہ جنت بن جائے۔